اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور تم ان کو اس لیے مت روکے رکھو کہ ان سے بعض وہ چیز لے لو جو تم نے ان کو دی ہے، الا یہ کہ کوئی وہ کھلی ہوئی بے حیائی لے کر کے آئے اور عورتوں کے ساتھ بلائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ اگر تم ان کو ناپسند کر رہے ہو تو بہت ممکن ہے کہ ایک ایسی چیز کو ناپسند کر رہے ہو حالانکہ اللہ نے اس میں بہت بڑی خیر رکھی ہو۔ سب سے پہلے اس سورت کے شروع میں یتیم کی کفالت کا تذکرہ تھا، پھر وارثین کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا اس کا تذکرہ تھا، پھر اس کے بعد کن کی توبہ قبول ہوتی ہے اور کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی ان کا تذکرہ تھا۔ اب دوبارہ مضمون وراثت کی طرف لوٹ کر آیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک رسم بری یہ بھی تھی کہ اگر سوتیلے باپ کا انتقال ہو جائے تو اب چونکہ اس کی جو اولاد ہے وہ اس بیوی کے ذریعے نہیں ہے بلکہ وہ تو پہلی بیوی سے تھی، اب یہ اولاد اپنے سوتیلی ماں کے مالک بن جاتے ہیں۔ اگر باپ کا انتقال ہو گیا، باپ حقیقی رہتا تھا مگر ماں دوسری رہتی تھی، ان کی حقیقی ماں نہیں رہتی تھی۔ باپ کے انتقال کے بعد وارثین اس عورت کے اوپر چادر ڈال دیتے تھے، اور اس کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ جیسے باپ نے مال بھی چھوڑا ہے اس کے ہم مالک ہیں، یہ عورت بھی وراثت کی ملکیت سمجھی جاتی تھی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس عورت کو دوسری جگہ نکاح بھی نہیں کرنے دیتے تھے اور خود سوتیلا بیٹا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا تھا۔ تو شریعت نے اس رسم کو غلط قرار دیتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ یہ عورت جب شوہر کا انتقال ہو گیا اب عدت گزار کر کے وہ دوسرے شوہر کے پاس جائے گی، دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، تم اس کو روک نہیں سکتے۔ یہ روک بھی دیتے تھے، نکاح جائز ہوتا تو نکاح بھی کرتے تھے اور مہر بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ اس کا آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں کہ جو اس کے مہر کا مطالبہ کرے، تو اس رسم کو مناسب نہیں سمجھا۔ پھر آگے کہا گیا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا، ایک شخص کو عورت پسند نہیں ہے، نکاح ہو گیا ہے مگر عورت پسند نہیں آ رہی، اب وہ عورت کو طلاق اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ میں نے نکاح کے وقت عورت کو جو مہر دیا تھا وہ پورا مجھے واپس مل جانا۔ بھئی قصور تمہارا ہے، عورت کی کوئی نافرمانی نہیں ہے مگر کھل کے اعتبار سے تمہیں پسند نہیں آ رہی ہے تو تم اس کو اپنے نکاح میں رکھنا بھی نہیں چاہتے اور پورا مہر بھی وصول کر رہے ہیں، اس لیے چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں۔ اب اس کو تو یہ عورت پسند نہیں، دوسری عورت سے نکاح کر دیا، لیکن اس عورت کو چھوڑ بھی نہیں رہا ہے اور رکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، تو یہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکا کے رکھا ہے۔ اور یہ لٹکانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو مہر نکاح کے وقت دیا تھا وہ پورا کا پورا سونا یا جو بھی دیا ہے وہ واپس ملنا۔ تو شریعت یہ کہہ رہی قصور تمہارا ہے اور اس کے باوجود بھی تم مہر کا مطالبہ کر رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں عورت کوئی کھلی ہوئی بے حیائی کا کام کرے اور وہ تمہیں اس کی وجہ سے پسند نہ ہو اور تم اس کو اپنے نکاح سے علیحدہ کر رہے ہو اور پھر مہر کا مطالبہ کر رہے ہو تو کچھ مہر لینے کی اجازت ہے۔ تو قصور تمہارا نہ ہو، عورت کا قصور ہو اور تم اس کی وجہ سے اس کو طلاق دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ معاشرت اچھی اختیار کرو، عورتوں کے ساتھ، یعنی عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، یہی اس کا حسن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت میں فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، دیکھیے پسلیاں بدن کے اندر ٹیڑھی ہے اور اس کا ٹیڑھا پن ہی بدن کا حسن ہے،
ایک صاحب نے اپنی پسلیاں دیکھی اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میری پسلیاں ٹیڑھی، مجھے کوئی چیز ٹیڑھی پسند نہیں آتی. اب لگے اس کو سیدھا کرنے. اب پسلی کو سیدھا کریں گے تو کیا حال ہوگا؟ بغیر کھائے پیے رہنا پڑے گا. تو پسلیوں کا ٹیڑھا ہونا بدن کا حسن ہے، اور عورت کا ہر مزاج میں شوہر سے اختلاف کرنا یہ اس کا حسن. اگر عورت اختلاف نہ کرے تو محبت میں اضافہ ہی نہ ہو. اس لیے قرآن نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے اس حسن کو برداشت کرتے رہو. ورنہ عورت کبھی شوہر کی معتقد نہیں ہوتی. پورا شہر پورا ملک معتقد ہو سکتا ہے مگر عورت کبھی معتقد نہیں ہوگی. وہ لطیفہ مشہور ہے نا کہ ایک بزرگ آسمان پر اڑ رہے تھے تو سارے لوگ دیکھنے کے لیے آئے. جب گھر پر گئے تو بیوی بھی اپنے شوہر کو، لوگ کہتے تھے کہ یہ بڑے بزرگ ہیں، تو بیوی نے شوہر کو کہا کہ تمہیں بزرگی کا دعویٰ ہے، بزرگ تو آج ہم نے دیکھا ہے جو آسمان پر اڑ رہا تھا. تو شوہر نے کہا تم نے برابر دیکھا؟ کہ میں نے برابر دیکھا، تم بھی اڑ کر دکھاؤ. تو شوہر نے کہا وہ اڑنے والا میں ہی تھا. تو اب بیوی کا کامنٹ یہ تھا اس لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. تو وہ کبھی معتقد نہیں ہوتے. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، نبھاؤ کر لو. 19-20 ہوتا ہے، برتن آپس میں جمع ہوئے تو ٹکراتے ہیں، لیکن معاشرت اچھی اختیار کرو، بھول جاؤ. شوہر کو مضبوط اسی لیے بنایا ہے اور طلاق کا اختیار اسی لیے مرد کو دیا ہے. اگر عورت کو طلاق کا اختیار دیا ہوتا تو آج کتنے مرد وڑا پاؤ کھا رہے ہوتے. روٹی بنانے والی چلی گئی تو اس نے مرد کو طلاق دے دی. تو عورت جذباتی ہے، جب جذباتی ہے تو اس سے ایسے افعال کا صادر ہونا ممکن ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بہت سی مرتبہ ایک چیز کو لے کر کے تم ناپسند کرتے ہو، حالانکہ اللہ نے اس میں 99 خوبیاں چھپائی ہوتی ہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم عورتوں کو ناپسند کر رہے ہو تو بہت ممکن ہے کہ ایسی چیز کو تم ناپسند کر رہے ہیں جس میں اللہ نے بہت بڑی خیر چھپائی ہے. بہت سی مرتبہ ایک عورت کے اندر ایک عیب ہوتا ہے مگر 99 خوبیاں ہوتی ہیں، اور جس عورت کو تم پسند کر رہے ہیں ایک خوبی تمہارے سامنے ہوتی ہے مگر 99 برائیاں اس کے اندر ہوتی ہیں. اس لیے جن سے تمہارا نکاح ہوا ان سے نبھاؤ کرو اور موت تک ایسے ہی نبھاتے رہو. بیوی کو بھی نبھانا بہت بڑی قربانی ہے. اس لیے قیامت کے دن ہمارے لیے تو اچھی عورتیں کہاں ہیں؟ جنت کے اندر ہی ہیں. اس لیے اس کو برداشت کرتے رہنا اور اچھی طرح معاشرت. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جوڑے کے ذریعے ایسی نیک اولاد عطا فرما دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی اور عزت کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اس کو نبھاتے رہو. پھر آگے دوسری صورت بتا دی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، ایک شخص کا کسی عورت پر دل بیٹھ گئے اور وہ اس کو پسند کر رہا ہے اور بیوی کو ناپسند کر رہا. اب وہ پورا کا پورا اسی کا ہو کر رہ گیا. اب یہ چاہتا ہے کہ عورت کو میں طلاق دے دوں اور لاؤں تو اسی کو ہی لاؤں. وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اب یہاں قصور کس کا ہے؟ شوہر کا قصور ہے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ پہلی عورت کو صرف اسی وجہ سے اگر الگ کر رہے ہیں تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے. اگر تم نے ڈھیر بھر کر کے سونا دیا ہو تو اس میں سے ایک چیز بھی اس کے پاس سے واپس مت لو طلاق دیتے وقت. یہاں قرآن نے تذکرہ کیا کہ سونا، ڈھیر سارا سونا اگر دیا ہے مہر میں تو اس کو واپس مت لو. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اپنے دور خلافت میں کہ بیویوں کا مہر اتنا زیادہ رکھا جا رہا ہے تو حضرت نے جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کر کے کہا کہ اب سے میں نے مہر کی مقدار متعین کر دی ہے، اس سے زیادہ کوئی مہر نہیں رکھ سکتا. ظاہر سی بات ہے کوڑا بھی بہت خطرناک تھا، مگر پیچھے سے ایک عورت کھڑی ہوئی اور کہا، قرآن کی آیت 4 پارے میں ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے اگر عورت کو ڈھیر سارا سونا دیا ہو مہر میں وہ بھی واپس مت لو. تو قرآن تو اس کی اجازت دے رہا ہے ڈھیر سارا سونا دینے کی. آپ کون ہوتے ہیں کہ قرآن کی آیت کے خلاف قانون بنانے والے؟
اس آیت کے پیش کرنے کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رجوع کیا تھا اور کہا اللہ کا حکم ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ایک عورت کا کمال دیکھیے اور امیر المؤمنین کی تواضع دیکھیے۔ لیکن پھر یہ کہا گیا کہ بھئی اپنی حیثیت سے زیادہ مہر متعین مت کرو کہ خواہ مخواہ دکھلاوے کے طور پر میں نے 1.5 لاکھ روپیہ مہر متعین کیا۔ لیکن آج تو ہمارے سماج میں کوئی اتنا مہر متعین کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ کم سے کم مقدار ہوتی ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ خیر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ تم اگر ایسی عورت کے پاس کہ تمہارا دل دوسری عورت پر لگ گیا اور اس بیوی کو خواہ مخواہ طلاق دے رہے ہیں اور مہر بھی وصول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس عورت نے بہت غلط کام کیا ہے، اس کی وجہ سے مہر بھی لے رہا ہوں اور طلاق بھی دے رہا ہوں، یہ چیز تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کیسے تم اس چیز کو واپس لیتے ہو عورتوں سے، حالانکہ جب تمہارا نکاح ہوا تھا تو نکاح کا کیا مطلب تھا؟ تم نے تو کیا کہا تھا؟ صرف قبول ہے۔ قبول کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، اس کو مہینے تو بھر کھلاؤں گا بھی، مکان بھی دوں گا، خرچہ بھی دوں گا اور جوڑا بھی دوں گا۔ بہت سی مرتبہ جب قبول کراتے ہیں تو یاد نہیں رہتا کہ قبول میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جھنجھٹ برداشت کرنا اور کیلنڈر کی پوری تربیت کرنا یہ قبول کے لفظ میں شامل ہوتا ہے۔ ایک شخص نے غصے میں آ کر کے بیوی کو طلاق دے دی۔ اب 2 دن ہوئے، روٹی نہیں مل رہی ہے، تو آئے سیدھے دارالفتہ میں، مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب میں نے غصے کی حالت میں طلاق دے دی ہے، اور میں نے طلاق میں تو ہے، میں نے تا کا استعمال کیا ہے، میرا مخرج وہاں صحیح نہیں تھا۔ طلاق اگر بولے گا تو طلاق واقع ہوگی، میں تو طلاق بولا ہوں۔ تو مفتی صاحب نے کہا تمہارا نکاح ہی نہیں ہوا ہے، کیونکہ جس وقت تم کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا تھا اور نکاح پڑھایا جا رہا تھا، اس وقت مولانا نے کہا کہ قبول ہے، تو تم نے چھوٹی قاف سے کہا تھا قبول ہے، حالانکہ وہ بڑی قاف سے ہے، اس لیے یہ بیوی ہرگز تمہاری نہیں ہے، تمہارا تو نکاح ہی نہیں ہوا۔ تو بعد میں چل کر اتنا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں کرنے کی کیوں ضرورت پیش آ رہی؟ جب نکاح کے وقت تم نے معاہدہ کیا، اس عورت سے تم نے فائدہ بھی اٹھایا، اب جب انبن ہو گئی ہے تو اس انبن کی وجہ سے عورت کو اپنے سے دور بھی کر رہے ہیں اور اس کو دیا ہوا مہر بھی مانگ رہے ہیں۔ دیکھیے عورت سے اگر خلوت صحیحہ ہو گئی، 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ہم بستری کا ہونا اور ایک ہے ایسی تنہائی کا مل جانا کہ جس میں اگر شوہر اپنی تسکین چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے۔ اگر صحبت ہو گئی تو تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق اب شوہر پر مہر واجب ہو گیا، پورا کا پورا مہر دینا ہے۔ اور ہمارے نزدیک اگر ایسی تنہائی کا موقع مل گیا کہ جس میں اپنی ضرورت پوری کرنا چاہے تو کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، تو بھی اس کی وجہ سے مہر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں 1-2 سال کے بعد انبن ہو رہی ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ عورت سے مہر کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ تم نے اس عورت کو استعمال کیا، اس سے خدمت وغیرہ لی، اب جب انبن ہوئی ہے اس کے بعد تم اس کو طلاق بھی دے رہے ہیں اور مہر کا پیسہ بھی وصول کر رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ آگے محرمات کا تذکرہ ہے، یعنی کن کن عورتوں سے مرد نکاح نہیں کر سکتا، ایسی کتنی عورتیں ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے رشتے بنائے ہیں، ایک نسبی رشتہ ہے اور یہ رشتہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ کوئی بیٹا یہ چاہے مجھے یہ ابا نہیں چاہیے تو تمہارا اختیار نہیں ہے، یہ نسبی رشتہ اللہ نے بنایا ہے۔ اور ایک سسرالی رشتہ، یہ رشتہ اللہ نے آپ کے اوپر چھوڑا کہ آپ جس عورت کا انتخاب کرے وہی آپ کا سسرالی رشتہ ہوگا اور یہ خاندان اس خاندان سے جڑ جائے گا۔ اب جب مرد نے اس عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کے کتنے رشتہ دار عورتیں اس مرد کے لیے حرام ہو جائے گی، اور اس عورت کی کتنے مرد جو اس شوہر سے تعلق رکھنے والے ہیں رشتہ داروں میں جن سے یہ نکاح نہیں کر سکتی، اس کی پوری فہرست میں یہ 2 آیتوں کے اندر ان محرمات کا تذکرہ ہے۔ حرمت مساہرت، یعنی بہت سی مرتبہ
باپ اگر اپنی بیٹی کو شہوت کے ساتھ اگر ہاتھ سے چھو لیتا ہے، اس کی ماں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ ایسے واقعات ہمارے سماج میں اتنے پیش آتے ہیں کہ پھر حرام کی زندگی ہم گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں، پھر اولاد وغیرہ نافرمان بنتی ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ پوری تفصیل سے سمجھائیں گے۔ اس پر مستقل رسالہ حرمت مصاہرت حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے شریعت کا، لیکن اللہ نے ان کو وہ ملکہ دیا تھا کہ باری سے باری مسئلے کو وہ چٹکی میں بہت مرتب انداز میں سمجھاتے تھے۔ تو اگر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔